اسٹیج پر رونق افروز حفاظ اکرام، علماء اکرام، حاضرین اجتماع، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ حضور اکرم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر انور میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کریم کا کروڑوں احسان عظیم ہے کہ اس خالق ارض و سما نے ہمیں اپنے پیارے حبیب و محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ ہم اپنے مقدر پر، تقدیر پر جتنا ناز کرے اتنا کم ہے، اس لیے کہ ہم امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ کریم کے کلام اور اس کے ارشاد کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کیجیے، اور اپنے آپ کی اتنی فکر کیجیے کہ آج مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دن موت کا مزہ چکھ کر تنہا مجمع میں نہیں قبر کی کوٹری میں سونا ہے، اس کی فکر کیجیے۔ جب ہم اپنے آپ پر رحم نہیں کریں گے تو پھر دوسرے پر کیا رحم کریں گے؟ اور جو بندہ اپنے آپ پر رحم کرتا ہے وہ اللہ کے قانون پر اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل پیرا ہوتا ہے۔
اور جو اپنے آپ پر رحم نہیں کرتا ہے تو سمجھئے کہ پھر وہ اللہ کے قانون پر، اسلام کے قانون پر، نبی کے ارشاد پر عمل نہیں کرتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، اور اللہ و رسول کا قانون ہم تک پہنچایا ہے۔ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، ان کا تقوی، ان کا پرہیزگاری، ان کا خشیت ربانی سے لرزنا اور قانون اسلام اور اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہونا، ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے ہیں۔ مجمع میں جب تک تھے تو بھلے اچھے تھے، پھر صبح جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے۔ ایسی مجلسوں کا سجانا، منانا، خرچ کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ قوم کو کچھ درس دیا جائے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں تو ہمارے آقا نے ہمیں کیا درس دیا ہے اور ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، اس طرف ہماری آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ ورنہ ہم تو ایسی تقریروں کے عادی ہو چکے ہیں کہ مقرر ذیشان آئے، مقرر شعلہ بیاں آئے اور خوب دھویں دار تقریر کر کے نعرے لگا کے چلے جائے، عمل کیا تو کچھ نہیں۔ اصل درس، اصل تقریر، اصل وائز کیا ہے، اس پر توجہ دیجیے گا۔ ورنہ نعرے لگا کر کے جنت میں داخل کرنا، دیگے پکا کر کے جنت کا داخلہ دے دینا، یہ ہماری آپ کی گفتگو ہے۔ مگر اللہ و رسول نے جنت میں جانے کا راستہ کیا بتایا ہے؟ قوم مسلم اگر اسے سماعت کرے اور اس پر عمل پیرا ہو تو آج بھی دنیا میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ کیسے کیسے آپ مناظر اور واقعات کو آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ اور ہمارے اسلاف نے دین اور اسلام کی حقانیت کو ایسے پیش کیا کہ جب انہوں نے پیش کیا تو غیروں نے سن کر کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ رب کا ہی انکار کیا اور رب کا کہ رب ہے ہی نہیں، خالق ہے ہی نہیں، مالک ہے ہی نہیں، اور ہمارے بزرگوں نے اس کے دلائل پیش کر کے جس نے رب کا انکار کیا اسی نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ اور آج ہم مسلمان ہو کر کے ہمارے حالات اور معاملات اور طریقے دیکھیں گے تو اللہ کی پناہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بحیریہ سے مناظرہ ہوا اور تاریخ طے ہو گئی کہ فلاں تاریخ کو ہمارا آپ کا مناظرہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں خدا نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ ہم آپ کو دلائل دیتے ہیں کہ رب ہے اور خالق ہے، ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ جب طے ہوا مناظرہ
اور وہ دہریہ جو تھا وہ آ کر بیٹھا، پورا مجمع آ کر بیٹھ گیا، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تشریف نہیں لائے۔ دیر کے بعد آپ آئے تو یہ یوں سمجھ رہے تھے کہ یہ نہیں آتے ہیں تو ہم تو مناظرہ جیت جائیں گے اور ہم اپنا فتح اور جشن منائیں گے۔ دیر کے بعد حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لائے، اور لانے کے بعد دہریہ نے کہا کہ طے شدہ وقت پر تو آپ نہیں آئے، تو اسی پر آپ نے مناظرہ شروع کیا اور کہا کہ اے دہریہ سن، اگر میں یہ کہہ دوں آپ سے کہ مجھے دیر کیوں ہوئی، اب میرے آنے میں دریا بیچ میں تھا تو میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا، درخت اپنے آپ کٹ گیا، درخت کے اپنے آپ پٹلے بن گئے، اور اس کے بعد اپنے آپ کشتی بن گئی، اور پھر وہ کشتی اپنے آپ دریا میں چلنے لگی بغیر ملا کے۔ تو وہ تو ہنس گیا کہ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے مسلمانوں کے آپ پیشوا، اور کیسی بات کرتے ہیں آپ کے، آپ پہ آپ درخت کٹ جائے گا، آپ پہ آپ پٹلے بن جائیں گے، آپ پہ آپ کشتی بن جائیں گی، اور بغیر جو ہے تو ڈراور کے کشتی چلیں گے۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نادان، جب آپ درخت نہیں کٹ سکتا ہے، پٹلے نہیں بن سکتے ہیں، کشتی نہیں ہو سکتی ہے تیار، اور آپ کشتی نہیں چل سکتی ہے، تو یہ آسمان آپ کیسے تیار ہو گیا؟ یہ زمین آپ کیسے تیار ہو گئی؟ یہ چاند، سورج، ستارے اور یہ پہاڑ اور یہ درخت کیسے پیدا ہوئی؟ کائنات کیسے آپ پیدا ہو گئی؟ کائنات کا چلانے والا وہ ہمارا رب ہے۔ جب تو کائنات چل رہی ہے تو دہریہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج ہماری آپ کی کیا کیفیت ہے؟ حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی دہریہ کا جب مناظرہ ہوا تو دلائل دیتے رہے، بعد میں طے یہ ہوا کہ آگ میں اب ہاتھ ڈالا جائے گا، جس کا ہاتھ جلے گا سمجھ جانا وہ ناحق ہے، اور جس کا نہیں جلے گا سمجھ جانا وہ حق پر۔ اور آگ تو جلائی دے گی نا۔ یہ طے ہوا، اور طے ہونے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ جب آگ میں ڈالا گیا تو نہ دہریہ کا جلا نہ حضرت مالک بن دینار کا جلا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حیران ہو گئے اور سجدے میں چلے گئے، یا اللہ، میں تو تیری بندگی کرتا ہوں، تیری پوجا کرتا ہوں، تو خالق ہے، میرا مالک ہے، تو میرا نہیں جلا لیکن اس کا بھی نہیں جلا۔ سجدے میں سر رکھا، رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، مولا اس کا وہ تو ناحق باطل ہے، اس کا نہیں جلا، میرا بھی نہیں جلا، معذرہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ غیب سے آواز آئی، اے مالک بن دینار، ہم نے اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے نہیں جلایا۔ کیا تقویٰ اور کیا پرہیزگاری تھی ان میں کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے کے بعد آگ جلاتی رہی تھی۔ اور اے مسلمانوں، آج کیوں اتنے کمزور ہو گئے؟ اللہ اکبر، ہم آپ کے ڈرنے لگے ہیں۔ کیوں؟ دنیا سے ڈر رہے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ کا خوف دل سے نکل، جس دن اللہ سے ڈرنا شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ دنیا کا خوف دل سے نکالے گا۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پھر طے یہ ہوا
الگ الگ جدا جدا ہاتھ ڈالا جائے گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اپنا ہاتھ ڈالا تو کیا مجال کہ آگ جلائے، دیر تک ہاتھ آگ میں رکھا، ہاتھ نکالا، آگ کا ہاتھ سلامت، دہریہ نے ڈالا، ڈالتے سے آگ میں اس کے ہاتھ کو جلا دی۔ جتنے لوگ تھے سب کہنے لگے مالک بن دینار کا دین دین اسلام حق ہے، اور سب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مسلمانوں، اب ہمیں آپ کو فکر اپنے اندر پیدا کرنا ہوگی۔ ہم نعرے لگا کے جنت دینے نہیں آئے ہیں آپ کو، ہم یہ کہہ دیں کہ بس 11 دیگ چڑھا دو، غوث اعظم کے نام پکا کے کھلا دو، جنت میں چلے جائیں گے، جی نہیں۔ بنیاد دیکھیے، اصل دیکھیے، اسلام کے قانون کو سمجھیے، نبی کے ارشاد کو سمجھیے، اور بزرگوں کے زندگی کو پڑھیے، ان کے تقوی پرہیزگاری کو دیکھیے، اور پھر کہیے کہ ہاں اسلام یہ ہے اور اسلام کا قانون یہ ہے، اور اس پر چلنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ دنیا میں ملوث ہو گئے ہیں۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے نا سورہ تکاثر کی، اس پر غور کیجئے گا۔ کیا کہا ہے؟ تمہارے پالنہارا نے، تمہارے رزاق نے، تمہارے خالق نے پوری کائنات کو جس نے وجود بخشا، ایک قطرے سے انسان کو جو پیدا کرتا ہے، ایک دانے سے بڑے درخت کو پیدا کرتا ہے، ایک دانے سے کئی دانے پیدا کرتا ہے، جو آسمان بغیر پلر کے کھڑے کیا ہے، مسلمانوں وہ ہمارا رب ہے۔ کیا فرمایا رب نے؟ سنو، اس طرف توجہ دو اور اپنے آپ پر رحم کرو اور اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ اتنے غم، اتنے رنج، اتنی پریشانیاں، اتنی بے چینیاں، اتنی بے قراریاں آنے کے بعد بھی قوم مسلم اپنے آپ کو سنوارنے اور سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہے، تیار نہیں ہے۔ آپ پڑھیے اسلام کی خواتین، اللہ اکبر، جو پہلے کی تھی وہ ان کے تقوی اور پرہیزگاری کو پڑھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ حضرت فاطمہ بنت اطہار جو بغداد کی رہنے والی تھی، معلوم ہے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانہ، میں نے آج ہی وہ واقعہ پڑھا کہ اللہ اکبر، زندگی میں صرف 3 مرتبہ گھر سے باہر نکلی ہے، زندگی میں صرف 3 مرتبہ گھر سے باہر نکلی ہے۔ آج ہماری قوم کیا کر رہی ہے؟ تفریح کے لیے نکل رہی ہے، بائک پر بغیر نقاب کے عورتیں بیٹھ کے چل رہی ہیں، ان کے میک اپ کو دیکھے تو حیران۔ اللہ اکبر، پھر اللہ کی لعنت نہیں برسیں گی تو کیا برسے گی؟ کیسی خواتین 3 مرتبہ صرف گھر سے باہر۔ آج عورتیں بغیر پردے کے، اللہ اکبر، شادیوں میں کیا، منگنیوں میں کیا، میلوں میں کیا، عرسوں میں کیا، اسلام نے حکم دیا عورتیں گھروں میں رہے، اور اللہ اکبر آج ہماری عورتیں بازاروں میں نکل رہی ہے، اور پھر یہ سب کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمتیں ہمیں چاہیے۔ قرآن میں اللہ نہیں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، مگر مرد افسوس کہ حاکم نہیں بنے، عورتیں حکمرانی کر رہی ہے، جیسے عورت کہتی ہے ویسے کر رہی ہے۔ روکا کبھی آپ نے؟ 3 مرتبہ نکلی، اور وہ 3 مرتبہ کون سے؟ ایک مرتبہ تو ان کا نکاح ہوا، شادی ہوئی تو گھر سے نکل کر اپنے دولہے کے گئے، اور دوسری مرتبہ حج کے لیے نکلی۔
اور تیسری مرتبہ ان کا انتقال ہونے کے بعد ان کا جنازہ ہی نکلا۔ جب ایسی عورتیں ہوتی ہے پاک دامن تو پھر پیدا ہونے والا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے والا خواجہ اعظم پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے والا امام اعظم پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے والا مجدد اعظم پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے والا قطب عالم پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے والا پھر عبد الرحمن بولا جیسا۔ ہمیں فکر کرنا ہوگا، مال کمانے میں اور دنیا میں ملوث ہو کے رہ جائیں گے تو مسلمانوں ایک دن تو موت آنی ہے اور موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وہاں نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیٹی، نہ ماں، نہ باپ، نہ رشتہ دار۔ وہاں تو آپ کے اعمال آپ کے کام آئیں گے۔ دیکھیے اللہ کیا فرماتا، سنیے گا، خالی یہی جملے کو دل میں اتار کے لے کے چلے جائیے تو اشرف پورا کے نوجوانوں کا پروگرام ہی کامیاب ہو جائے گا۔ خالی اس کو ہی اللہ کے اس ارشاد ہی کو دل میں اتار کے جائیے۔ کیا فرمایا رب نے اور مسلمانوں سے فرمایا ہے؟ ہمارا ایمان ہے نا، قرآن ہمارا ایمان ہے، قرآن ہے تو دنیا ہے، اور جس دن قرآن اللہ اٹھائے گا اس دن دنیا فنا ہو جائے گی۔ سنیے، ترجمہ سنیے گا غور سے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس کا خلاصہ ترجمہ یہ ہے، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ عز و جل؟ سنیے گا، سنیو، ہم لوگ تو اللہ اکبر بس کسی کا دامن تھامنے کے بعد اتنے بے باک ہو جاتے ہیں، بس ابھی دامن ہی جنت میں لے جائے گا، پھر دامن ہی جنت میں لے جاتے تو مسجدیں بنانے کی ضرورت کیا پڑے؟ دامن نہیں، نبی کے ارشاد پر عمل جنت میں لے جائے گا۔ رب نے کہا تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھے۔ مال کمانے میں، مال جمع کرنے میں، عیش کرنے میں، بلڈنگیں بنانے میں، مال کے اضافے میں، اللہ اکبر، ہم نے نہ نمازوں کی پرواہ کی، نہ زکوٰۃ کی پرواہ کی، نہ حج کی پرواہ کی، نہ ماں باپ کے احترام کی پرواہ کی، نہ بڑوں کی پرواہ کی، نہ روزوں کی پرواہ کی، نہ بندگی کی پرواہ کی، نہ تلاوت کی پرواہ کی، نہ اللہ کے پاکی بیان کرنے کی پرواہ کی، نہ اللہ کے ذکر کی پرواہ، بس مال میں ملوث۔ رب کہہ رہا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلب، یہاں تک کہ قبروں کا۔ پھر کیا ہوا؟ مال تو جمع کرتے رہے، بلڈنگیں بناتے رہے، بینک بیلنس جمع کرتے رہے، پلاٹ پر پلاٹ خریدتے رہے، کیا ہوا؟ موت آ گئی، قبر کے قریب چل گئے، مال رہ گئے، مال رہ گیا۔ ابھی دیکھیے ہماری آپ کی کیفیت، مدرسے آپ کے اس شہر میں دو چل رہے، لڑکیوں کا مدرسہ، لڑکوں کا مدرسہ ہے نا۔ اور آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے بچے آتے ہیں وہ مہمان رسول ہیں۔ اور یہ بھی سنا ہوگا آپ نے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور دارالعلوم رسول اللہ کا گھر ہے۔ مسجد اللہ کا گھر اور مدرسہ دارالعلوم رسول اللہ کا گھر، اور وہاں جو تعلیم پڑھنے، تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں وہ رسول اللہ کے مہمان ہیں۔
مگر مال کی زیادہ طلبی نے، مال کی زیادہ خواہش نے، مال جمع کرنے کی تمنا نے نہ ہمیں مدرسے میں دینے دیا اور نہ مسجد میں دینے دیا۔ ہم مدرسے میں پہنچائیے نا، شادی کا کھانا جب ہوتا ہے تو پھر حال ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جو شادی کے مہمان سب کھا کے چلے جائیں گے نا، اور جو نیچے اونچے کا جو بچیں گا نا، پھر وہ دارالعلوم میں بھیج دیں۔ کیا قدر کی آپ نے مہمان رسول کی، جن کے بارے میں سرور انبیاء نے فرمایا، ہاں ہاں حدیث اور قرآن کا علم سیکھنے کے لیے جو بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے پیروں تلے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ وہ تمہارے گھر میں آ جائے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے، وہ تمہارے باپ ماں کے قبر پر چلے جائے تو اللہ ان کی بخشش۔ مگر انہیں کیا کھلا رہے ہم؟ بچنے کے بعد بھیجیں گے، دیکھیں گے نا جی فلاں لیڈر آ جائے، فلاں میونسپلٹی کا چنا ہوا آ جائے، وہ کھا کے کرسی صاف کریں گے، کپڑا بچھائیں گے، سب کریں گے، مہمان رسول ہیں یہاں، بھیجیں گے نا بچنے کے بعد۔ ہمیں کلمہ پڑھنے والوں کو تو سب سے پہلے یہ غور کرنا چاہیے کہ مہمان رسول ہیں کتنے ہمارے شہر میں۔ سب سے پہلے وہاں جا کر دعوت دو اور سب سے پہلے ان کے ہاں بھیجو، اور اس کے بعد پھر جو ہے تو بارات کھائیں گے۔ مسلمانوں، جب مہمان رسول کھا کے دعا دے گا، خدا کی قسم جس بیٹی کے شادی میں تم نے کھانا پکا کر کے مہمان رسول کو کھلا دیا، وہ بیٹی کے لیے دعا کر دے اور دل سے دعا نکل جائے تو بیٹی کی زندگی میں اللہ کریم جو ہے تو برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گا، خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے گا، پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ مگر ہم نے کیا کیا جناب؟ کیا یہی کہ بچنے کے بعد بھیجیں گے۔ جی پکڑ ہونی ہے جناب، پکڑ ہونی ہے، گرفت ہونا ہے۔ سورہ بروج میں اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن اچل پور کے مسلمانوں قرآن سنو، کیا کہہ رہا ہے تمہارا رب، ہمارا رب، کائنات کا خالق۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی گرفت بڑی سخت ہے، اور تیرا رب ہی تجھے مال دینے والا ہے، جان دینے والا ہے، طاقت دینے والا ہے، قوت دینے والا ہے، کانوں میں سماعت دینے والا ہے، آنکھوں میں نور دینے والا ہے، بدن میں قوت دینے والا ہے، پانی کا برسانے والا ہے، اناج کا پیدا کرنے والا ہے، ہوا کا چلانے والا ہے، سورج کا نکلنے والا ہے، چاند کا نکالنے والا ہے، ستاروں کو چمکانے والا ہے، تیرا رب ہی ہے، اور اس کی بارگاہ میں پہنچ کے تجھے حساب دینا ہے۔ مال کماؤ، مگر جہاں نماز کا وقت آ جائے سب چھوڑ دو، سب ترک کر دو، پہلے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اور جب زکوٰۃ کا حکم آ جائے، زکوٰۃ فرض ہو جائے، تو فوراً اپنے مال کا ٹوٹل ماریے۔ مال کی زیادہ طلبی نے زکوٰۃ بھی دینے نہیں دیا ہے نا، صدقہ بھی دینے نہیں دیا، خیرات بھی کرنے نہیں دیا، حج بھی کرنے نہیں دیا، قربانی بھی کرنے نہیں دیا۔ پھر کیا ہوا؟ مال کی زیادہ طلبی کرتے کرتے نہ زکوٰۃ دیا، نہ حج کیا، نہ پڑوسیوں کو دیا، نہ اپنا مال صحیح جگہ لگایا۔ ہوا کیا؟ یہاں تک کہ پھر قبر کا منہ دیکھ لیا۔ اب وہاں کیا کرو گے؟ بولیں گے کہ مجھے واپس لے کے چلو، واپس لے کے چلو۔ پھر زکوٰۃ ہم نکالتے بھی ہیں کیسے؟ جی 50 لاکھ ہے جمع، کبھی پوچھا مسئلہ آپ نے 50 لاکھ پر کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ حق ہے، اللہ نے حکم فرمایا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔
اور مالک نصاب کو زکوٰۃ کا مال کھانا حرام ہے؟ جی یہ نہیں کہ ہاں ان کو 2500 دے دیا، ان کو 2500 دے دیا، وہ مدرسے میں 2500 دے دیا، وہ مدرسے میں 2500 ہم بانٹ دیا نا، حضرت زکوٰۃ نکالا تھا میں نے کتنی کہ 10,000. ایسا آپ کا قانون چلے گا؟ آپ کا قانون چلے گا کیا؟ رب کا قانون چلے گا. مسلمان ہو تو رب کے قانون پر عمل پیرا کرو، رسول اعظم کے ارشاد پر عمل کرو. اگر 1 لاکھ آپ کے پاس ہولانے ہو، پورا سال گزرنے کے بعد حاجت اصلیہ کے علاوہ 1 لاکھ آپ کے پاس جمع ہے حاجت اصلیہ کے علاوہ، تو 1 لاکھ پر 2500 دینا فرض ہے. اور 1 کروڑ ہے تو 2.5 لاکھ دینا فرض ہے. اور پھر آپ نے اگر سے یوں ہی اپنے طور پر دیا تو زکوٰۃ کا مال ہی آپ کے مال میں رہ گیا. جو یہ نصیحت اثر نہیں کرتی ہے نا، دل میں نہیں اترتی ہے نا، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دینے والا مکمل جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال کا نگہبان رب ذوالجلال ہو جاتا ہے. جس مال کا نگہبان اللہ ہو جائے، اللہ کے قلعے میں جس کا مال جمع ہو جائے، پھر نہ اسے آگ جلا سکتی ہے، نہ کوئی چور چوری کر سکتا ہے. اللہ کا حفاظت میں آ جاتا ہے اور اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے مال کی زکوٰۃ مکمل نہیں نکالی تو سرکار نے فرمایا تمہارے اس مال چاندی اور سونے کو اللہ آگ جہنم کی آگ پر گرم کر کے پھر تمہارے پیٹ اور پیٹھ کو داغے گا. اتنی مال سے محبت نہ رکھو جہاں قربان کرنے کا اللہ کے حکم کے مطابق ہم پر حکم لاگو ہو جائے. مسلمانوں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ اس میں برکت ہی عطا فرمائے. مال کی زیادہ طلبی ہے تو نماز کا ترک کرنے کے بعد کامیاب ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو. جو حکم اللہ نے ہم پر لاگو کیا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی کے لمحات گزارو، ورنہ قبر کا منہ دیکھ کر کے پچھتانے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. اللہ اکبر. آپ غور کریں اور اندازہ لگائیں کہ ہمارے اسلاف نے کس طریقے سے اللہ اکبر نمازوں کی پابندی کی ہے، اور 5 وقتہ نمازیں ادا کرنے کے بعد ساری رات عبادت کرتے تھے. اور آج ہم بستر میں سو کے کہتے ہیں خیر آ جائے، برکت آ جائے، فلاں پیر صاحب آ جائے تو ہماری بگڑی بن جائے. اگر اللہ والوں کی دعاؤں میں حصہ پیدا کرنا ہے اور ان کی نظر میں آنا ہے اور ان کا فیض چاہیے تو اے اچل پور کے مسلمانوں پہلی فرصت میں نمازی بنیے. نمازی بن کر پھر کہو یا غوث مدد، غوث مدد، غوث اعظم بغداد سے مدد کر. تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جو اللہ نے حکم فرمایا ہے اس
پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امام تھے، ایسے ایسے مسائل آپ حل کرتے تھے کہ سامنے والے دنگ رہ جاتے تھے، ایسے ایسے مسائل آپ حل کرتے، لیکن اللہ کے خشیت سے، اللہ کے خوف سے کیسے لرزتے تھے، ڈرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن کسی نے آپ سے کہا کہ یہ جو نا امام جو جا رہے ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بلا ناغہ روزانہ 500 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کان میں آپ کے جب سنائی دیا جملہ تو کہا کہ میرے ایک مسلمان مومن بھائی کا یہ گمان ہے کہ میں 500 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ تو اس تاریخ سے لے کر کے آخری تک بلا ناغہ آپ رات میں 500 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اور مال تو اللہ پر ایسے مالدار تھے آپ، اتنی اللہ نے دولت دی مگر ساری دولت اللہ کی راہ میں لٹاتا تھا۔ بس ایک واقعہ سنیے، اللہ اکبر۔ مسلمانوں کیسے تھے ہم مال کی زیادہ طلبی میں ایسے ملوث ہو گئے ہیں کہ آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، قانون الہی کو بھلا بیٹھے ہیں، قبر کو بھلا بیٹھے ہیں، حشر کی فکر نہیں ہے، مرنے کے بعد جواب دینے کی فکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے ایک کہا تھا، دیکھو یہ کپڑا جو ہے عیب دار ہے اور اسے لے جا کر کے بازار میں بیچنا اور بیچ کر کے آنا، لیکن اس کپڑے کے عیب کو، کپڑے کے نقص کو دکھا کر کے بیچنا۔ اللہ پر وہ خادم لے گئے اور لے جانے کے بعد بازار میں پورا کپڑا بیچ کر آئے۔ واقعی میں بتایا گیا 30,000 دینار کا کپڑا بیچ کر آ گئے وہ۔ اللہ اکبر۔ خوف الہی دیکھیے، مال کی پرواہ نہیں کی، آتے سے ہی حضور میں نے کپڑا بیچ دیا، 30,000 دینار کا کپڑا بیچا۔ سب سے پہلے کہتے ہیں میں نے جو نصیحت کی تھی تم کو، کیا اس پر تم نے عمل کیا؟ کہا حضور وہ نصیحت تو میں نے بھول گیا، میں نے کہا تھا کپڑا جو عیب دار ہے عیب دکھا کر بیچنا، نقص اس کا اور کمی بتا کر کے بیچنا۔ کہا حضور میں نے وہ بتانا بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے خوف سے لرز گئے اور لرز کر کہنے لگے یہ 30,000 دینار غریبوں میں جا کر تقسیم کرو، ہم اسے استعمال نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک جنازے میں آپ شرکت کی، بڑی دھوپ تھی، مسلمانوں غور کرو اندازہ لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ بڑی دھوپ، بڑی تیز دھوپ تھی، جنازے میں جب کھڑے رہے تو دیر تھی جنازے کو اٹھنے کے لیے، اور سامنے ایک اونچا مکان تھا۔ کسی نے کہا اے امام اعظم ابو حنیفہ مکان جو ہے تو کھڑا ہے اور مکان کا سایہ گرا ہوا ہے، چھاؤں گری ہوئی ہے، بڑی تیز دھوپ ہے، سرکار آپ یہ مکان کے سائے میں آ کر بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جو جس کا مکان ہے وہ مکان والا میرا مقروض ہے، اس نے مجھ سے قرض لیا ہے، اگر میں اس کے مکان کے سائے میں، چھاؤں میں کھڑے ہو کر اپنے اوپر فائدہ حاصل کروں گا تو کہیں اللہ عز و جل سود میں میرا یہ عمل نہ شمار کرے، اس لیے میں ڈرتا ہوں۔ آج ہماری قوم اللہ اکبر، اللہ اللہ سود کھانے سے بھی نہیں ڈر رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے اللہ پر غرق کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اللہ مجھے آپ کو سبھی کو پروردگار عالم اس کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دینی مدارس کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔